مریم صفدر صاحبہ نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سنائیے جی۔ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا۔ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں۔ اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آگے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ، اور وہ لندن سے نوٹرائز کروایا جاتا ہے۔ شمیم صاحب لندن جاتے ہیں، پھر امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ واپس آتے ہیں۔ واپس آنے سے پہلے یہ سارا کچھ پبلک کروا دیا جاتا ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب پہلے ذرا سنیے جو واشنگٹن میں بیٹھ کے باقاعدہ ٹوٹے جوڑے گئے، پہلے تو ذرا وہ سن لیں۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately. جی ذرا سنائیے جی جو اوریجنل واشنگٹن سے برآمد ہوا ہے۔ جی جی سنائیے۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ مختلف تقریروں کے جی ٹکڑے ہم نے وہ آواز بھی سنوا دی، اور جو جہاں سے لی گئی جس ایونٹ سے وہ بھی سنوا دی۔ دوبارہ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرا سنائیے جی۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ 22/1/2018 کی ہے، اور وہ تقریر کر رہے ہیں ایک اوپن فورم میں، اور وہاں سے الفاظ لیے اور کہیں کہ کہیں پہ جوڑ دیے گئے، اور فورینزک کروایا گیا امریکہ سے، کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتبار۔ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں، چوہدری صاحب آپ بھی سنیے، دونوں چودھری صاحبان، ذرا اوریجنل وائس کیا ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ذرا سنائیے گا جی جسٹس ملک قیوم صاحب۔ بات کریں گے۔ السلام علیکم، بڑی مہربانی تھی سناؤ۔ بڑی گاؤں سر تھوڑا گاؤں تو گاؤں نے بات سر تھوڑے بس پائی ہو وہ گزارش کی تھی سر، وہ میں ختم کرتا ہے، بڑی مہربانی۔ دوسرا چودھری کا معاملہ ہے۔ اچھا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کری ذرا اور دھیان کرنا چاہیے تھا کیا چودھری سر میں نے۔ اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی بنا کے چودھری سرور کا خیال کرنا ہے۔ چلو جی کوئی بس کرتا میاں صاحب نے کیا خیال ختم ہوگا، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ بڑے پائیوں کا حکم ہے جی میں کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے ایک اور جس پہ کوئی ٹوٹے نہیں جوڑے گئے جی، شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب، سیف الرحمان اور جسٹس قیوم جی۔ میرا خیال ہے آج کل میں یہ انشاءاللہ کل فیصلہ ہی ہو جائے گا، تو ہم دونوں مل کے ان سے معافی بھی مانگ لیں گے، آج ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے 99% یقین ہے کہ کل وہ ختم کر دے گا۔ مانتے ہوئے وہ آدمی بڑا آگے سے لڑتا ہے جی، وہ تو کہتی ہے۔ اچھا آپ اس کو مجھے بات بتائیے، اس کو سزا کتنی دینی جو آپ لوگوں نے بتایا جی؟ بالکل 7 سال سے کم نہیں دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے۔ اچھا جی، دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے، اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا، جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ ہاں جی یہ تو میں نے کر دی ہے۔ 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا، نہیں وہ بھی نہیں چلے گا،
وہ تو وہ ہو نہیں سکتا جی، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس کو ویسے ہی بیل دیا ہے وہ، تو اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سارے یہ جتنا اچھا ہے اس کو اندر ہی رہے گی، کل ہو جائے گا، کل ہم نے فیصلہ بھی سنا دینا، کل ہی سنا سر، کل۔ چودھری صاحب آپ نے سن لی ہے ساری گفتگو؟ چودھری غلام حسین صاحب جی میں تھوڑے تو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ہمیں تو ان کا پتہ ہے، ابھی بھی یہ مریم اور نواز شریف اور ان کے حواری اس چکر میں ہیں کہ وہی اگزامپل جو ہے اس میں بھی میرٹس جو تھے اس پر بری نہیں ہو سکتے تھے، نہ بینظیر نہ زرداری اور ان کے نہ ساتھی، ایویڈنس جو تھا اوور ایویلمنگ تھا۔ انہوں نے یہ ٹیپیں جو ہے وہ یعنی پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں سے یعنی پروکیور کی اور پھر ان کے بنیاد پر کیس کو ریمانڈ کروایا۔ یہ نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بری اس میں بھی نہیں ہوا۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تو میں عینی شاہد ہوں، آئی وٹنس جسے کہتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، یہ کسی اور نے نہیں کی تھی، یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، اور انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کرنے کے بعد محفوظ کر لی تھیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی، سود مند ہوئی۔ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا، اس کو میں نے رپورٹ کیا، ہم تقریباً 2-2.5 ماہ سے وہ زیادہ چلا تھا، اور اس میں وکیل بھی بہت نامور وکلا تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم اور ان کی پوری ٹیم، فاروق ایچ نائک، اور ان کے ساتھ مزید تھے، ان میں سے کچھ تو جج بن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیب کی طرف سے تھے، اسٹیٹ کی طرف سے، وہ تھے ایس ایم ظفر صاحب، اور پھر ان کی پوری ٹیم تھی۔ 2 مہینے سے زیادہ کا یہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، اور جسٹس بشیر جہانگیری جو بعد میں چیف جسٹس بنے، اور اس میں افتخار چودھری صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے، وہاں پہ یہ چلا۔ پھر وہاں پہ یہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سینیٹر سیف الرحمان کی یہ آڈیو کیسٹس بھی دی گئیں، اور اس میں بھی جب حفیظ پیرزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ میرٹ پہ بات نہیں بن رہی، یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرٹ پہ یہ بات نہیں بن رہی، آخری دنوں میں پھر انہوں نے یہ پروڈیوس کی آڈیو کیسٹس، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو سارا کچھ تھا ہی، اور یہ اوریجنل ٹیپس تھیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئیں، اور اس میں بھی پھر سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا انہوں نے یہ کیا چودھری صاحب کہ کیس ریمانڈ کر دیا تھا، ختم نہیں کیا، ان کو بری نہیں کیا تھا، آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کو کیس ریمانڈ کر کے کہا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور جسٹس ملک قیوم پہ بھی سوالات اٹھے، تو اس کے بعد کیس ریمانڈ ہوا تھا۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ بتاتے ہیں بریک کے بعد۔